بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیز ہیں۔ سب سے جو بڑی 3 ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں ہے ایک اسٹینڈرڈ اینڈ پور S&P کے نام سے مشہور ہے، دوسری ہے موڈیز اور تیسری بڑی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ۔ اور جو فچ ہے اس کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں بھی ہے اور لنڈن میں بھی ہے۔ یہ جو ریٹنگ ایجنسی ہے یہ دنیا کی جو بڑی اکانومیز ہیں یہ ان کے بارے میں اپنی باقاعدہ رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور جو ان کی اکانومی کے بارے میں رپورٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو سوشل اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے یہ اس کو سامنے رکھ کے بناتے ہیں۔ تو جو کل رات کو فچ کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے پاکستان کے بارے میں، بہت تفصیلی رپورٹ ہے، تقریباً 75 پیجز ہیں، لیکن جو اس کا بالکل جو اس کی جو سمری ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ رہی ہے جی فچ، عدالتوں میں کئی اپیلوں کی کامیابی کے باوجود عمران خان فی الحال جیل میں ہی رہیں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آئندہ 18 ماہ تک اقتدار میں رہے گی، اس کے بعد اس کا کوئی مستقبل کا پتہ نہیں ہے۔ 18 ماہ غیر متوقع صورتحال میں حکومت کی تبدیلی کے لیے فوری الیکشن کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ ٹیکنوکریٹ حکومت بنے گی۔ اور آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ یہ فچ جو ہے یہ ہمیشہ اگلے 10 سال کے بارے میں بتاتا ہے، فچ کہہ رہی ہے جی اگلے 10 سال میں پاکستان میں فوجی حکومت آنے کا خدشہ بھی ہے۔ پولیٹیکل رسک میں پاکستان کا سکور 60.6 اور سوشل رسک میں پاکستان کا سکور 76.6 ہے، جو کہ ہائیسٹ ہے ماضی کے مقابلے میں۔ ایک اور بہت بڑی وارننگ دی ہے فچ نے۔ فچ کہہ رہی ہے سیلاب اور خشک سالی سے معیشت کو بڑے خطرات کا سامنا ہوگا، شدید مہنگائی سے سماجی بے چینی میں اضافہ ہوگا، سیاسی اور سیکورٹی خطرات معاشی ترقی میں خلل ڈالیں گے اور سرمایہ کاروں کے لیے رکاوٹ بنیں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا جی کہ 2024 کے آخر تک جو پاکستان میں ڈالر ہے یہ 290 روپے تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے اس رپورٹ میں، لیکن میں یہیں پہ بریک لگا دیتا ہوں، کیونکہ اکانومی کے ساتھ ساتھ اس میں ہماری جو سیاست ہے اس کے بارے میں بہت سی گفتگو ہے۔ تو میں نے آج دعوت دی ہے 2 ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور محترمہ زرتاج گل صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ فچ کے خیال میں مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 18 ماہ تک چلے گی، تو یہ کیوں ان کو نظر آ رہا ہے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب دیکھیں، حکومت ہے، ہمارا تو خیال یہ ہے اور ہمارا یقین یہ ہے کہ صرف 5 سال چلنا ہے انشاءاللہ، اور پاکستان اگر موجودہ جو بحران ہے، معاشی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں، اس سے اگر نکلنا ہے تو میری بالکل اس پہ کنوکشن ہے کہ اس کی واحد حال یہ ہے کہ یہ حکومت چلیں آپ صورتحال کو دوسرے اینگل سے دیکھ لیں کہ اگر یہ حکومت گرتی ہے، اس کے بعد جو انسٹیبلٹی آنی ہے، اس کے بعد جو بے یقینی کی کیفیت آنی ہے، اس سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا اس حکومت نے چلنا ہے اور یہ چلے گی۔ یہ حکومت آپ کے خیال میں کیسے کرے گی؟ میں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ اب آپ جو سوال کیا کہ کیوں اس خدشے کا اظہار کیوں کیا گیا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمانی سال ہوتے ہیں 5 کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں کسی بھی گورنمنٹ نے پورے نہیں کیے، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کولیشن گورنمنٹ میں ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی بات کے اوپر آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ سے نالاں ہو کے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت میں ایک اتنی متوازن اور اتنی مضبوط حکومت نہیں سمجھی جاتی جتنی ایک سمپل میجورٹی ایک پارٹی کی ہو تو وہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ جس طرح چل رہے ہیں اور جس طرح وہ بھی حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہیں، ملک کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت ذاتی فائدے کی خاطر اس کولیشن میں نہیں ہے۔ مل جل کے اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے سب کٹھے ہیں اور وہ رہیں گے اور یہ حکومت چلے گی انشاءاللہ۔ جی زرتاج گل صاحبہ، فچ کی رپورٹ کہہ رہی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن فی الحال ایسا لگتا ہے وہ جیل میں ہے،
اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت 18 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی. کیا یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جائے گی یا کوئی عدالتی فیصلہ آئے گا؟ کیا ہوگا؟ تھینک یو مرزا، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ذاتی مفاد کی خاطر نہیں، ملک کی مفاد کی خاطر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم ملک کے مفاد کی خاطر نہیں، پاکستان کی تباہی کی خاطر انفارچونیٹلی اکٹھی ہوئی ہے. انہوں نے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 میں موجودہ حالات میں جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا، کہیں پر 17 سیٹیں، کہیں پر 12 سیٹیں، ہمارے سر کے اوپر ان الیکٹڈ لوگ سوار کیے گئے ہیں، اور ان کی حکومت کو طول دینے کے لیے جو کہ چل نہیں رہی ہے. عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے، ووٹ کے ذریعے بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں، ان کے کرتوت بھی ایسے جو ریجیکٹ ہوئے، اکانومی ان سے چل نہیں رہی ہے، اور ملک اس وقت یرغمال ہے. فاٹا کا جو مرجع ہوا تھا نا میر صاحب، اس کی سب سے بڑی ایک وہ یہ تھی کہ فاٹا جو پیچھے جا رہا ہے اس کی وجہ تھی کہ کالے قانون ہے اس ملک کے اندر. ایف سی آر جب لگتی ہے تو جب انگریز کا ڈی سی صاحب حکم کرتا تھا کہ فلانے نے جرم کیا ہے، تو جب وہ مجرم نہیں ملتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے پورے خاندان کو اٹھا لیتے ہوتے تھے. سرکار تھی، کالے قانون تھے. ایف سی آر کو ختم کرنے کے لیے فاٹا مرجر کیا گیا تھا کہ ایف سی آر ختم ہو. پتہ چلا کہ پی ڈی ایم کے ماں پر پورے پاکستان میں ایف سی آر نازم ہے. یہاں پہ والد نہیں ملتا جس کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہو، والد نہیں ملتا تو اس کی بیگم کو اٹھا لو، اس کی والدہ کو زد و کوب کرو، ان کے نوکروں کو اٹھا لو، اس کا گھر توڑ دو، اس کے گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دو، اور تو اور اگر وہ بھی نہ ملے تو کسی کا پالتو کتا بھی اٹھا لیتے ہیں. حماد اظہر کا انہوں نے کتا بھی اٹھا لیا تھا. آپ ان کی ذرا سوچ دیکھیں. اس کے بعد جو اس وقت یہ غیر جمہوری حرکتیں کر رہے ہیں اپنی کرسی کو طول دینے کے لیے، حالانکہ ان کا پہلا ٹیسٹ تھا جو انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا ہے. بجٹ میں خود وزیر اعظم نے فرمایا، فارم 47 والے وزیر اعظم نے، کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں. اب ملک ان سے چل نہیں رہا، ملک خودکشی کرنے کے اوپر لوگ مجبور ہو گئے ہیں، اور ہر شخص جو اپنی بجلی کے بل کو آگ لگاتا ہے اور آواز اٹھاتا ہے، اپنے سوئی گیس کا بل نہیں دیتا، ٹیلی فون کا بل نہیں دے سکتا، اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا، بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، دوائی نہیں دے سکتا، تو یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس کا گلا دبانے کے لیے اس کے اوپر بھی یہ لوگ ایف آئی آر کر دیتے ہیں. اس وقت پنجاب یرغمال ہیں. یقین کریں یوم عاشورہ پہ میں خود ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، نہ کوئی سیکیورٹی تھی آزاداروں کے لیے، نہ کوئی فیسیلیٹیشن تھی ان کے لیے. ایک ہی تھا کہ پورے پنجاب کے اندر 2 دن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر، کیونکہ ان لوگوں نے ایفیڈیوٹ عمران خان کے پاس جمع کرانا تھا پی ٹی آئی کا، جو کہ وہ جمع کرا بھی چکے ہیں. کسی کے بچے کو اٹھا لیا، اس کی چیخیں سنوائی دیتی تھی اس کی ماں کو کہ یہ مجھے مار دیں گے، آپ پاکستان تحریک انصاف میں ایفیڈیوٹ نہ جمع کرائیں. کسی کے گھر کے اوپر حملہ کیا، جا کے جمشید دستی یا فیاض حسین چجڑا یا امیر سلطان، کسی کو بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ صرف ملتے ہیں ٹی سی کورٹ میں، باقی ان کو کوئی دہشت گرد نظر نہیں آتا. چاہے بنو چھاونی کے اوپر حملہ ہو جائے، 8 لوگ شہید ہو جائے، چاہے ملک کے اندر بیڑا غرق ہو جائے. تو صرف میرا آخری پوائنٹ ہے کہ جو یہ پارلیمانی سیاست کی قبر کھود رہے ہیں، جو یہ جمہوریت کی بیخ کنی کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے، جو یہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے طول دینے کے لیے نہ سپریم کورٹ کے قانون کو مانتے ہیں، نہ ہماری عدتی اکثریت کو مانتے ہیں. آپ تو فچ کی رپورٹ میر صاحب 18 مہینے کہہ رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ یہ زبردست ان کی حکومت چلائی جا رہی ہے، ورنہ یہ 18 دن بھی حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کا صرف حکومت یا کرسی نہیں جائے گی، پی ایم ایل این کی سیاست بھی جائے گی، یہ اپنے کارکن سے بھی جائیں گے، یہ اپنے مستقبل سے جائیں گے، اور یہ ان کو مغوارے کو کہ جو ان کے اوپر پیداوار ضیاء الحق کی پیداوار کا ان کے اوپر وہ لگتا تھا، یہ وہی آمریت کے ساتھ ان کی وہی آمریت کی سوچیں. یقین کرے کہ میر صاحب انہوں نے کخ نہیں سیکھا، کچھ نہیں سیکھا. اب یہ صرف زور زبردستی کر رہے ہیں، ملک میں اس وقت جبر اور تشدد کر رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے. تم آپ فچ کے 18 مہینے کی بات کریں، میں کہتی ہوں 18 مہینے کے ساتھ ساتھ ان کی کرسی لپیٹنے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام پولیٹیکل کیپٹل بھی ختم ہو جائے گا پی ایم ایل این. ڈاکٹر صاحب آپ تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کخ بھی نہیں رہنا، اور یہ بھی بتائیں کہ کخ ہے بھی ان کے پاس. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں کون سا ایسا کام ہوا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ کسی کے گھر پہ چھاپا لگا، کسی کو گرفتار کیا گیا، کوئی اگر نہیں ملا تو اس کے گھر والوں کو گرفتار کیا گیا. اگر کہ پنجاب کے کسی یا ملک بھر میں کہہ دیتا ہوں کسی جگہ کے اوپر ایسا کام جو ماورائے آئین یا قانون ہے، میں تو پہلی بات اسے کنڈیم کرتا ہوں. لیکن یہ تمام جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ موجودہ دور میں ہو رہے ہیں، ان میں کون سا نیا کام ہے جو عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو نہیں ہوا تھا؟ ہاں ایک کام جو ہمارے دور میں ہوا کہ رانا ثناء اللہ پہ آپ نے ہیروئن اور چسٹ ڈالی، وہ ہم نے آپ کے کسی بندے پہ نہیں ڈالی. کم از کم یہ آپ کا کمال ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے فیاض چھجڑا کے بیٹے کو اٹھایا اور اس کی چیخیں اس کی والدہ کو سنوائیں. نہیں دیکھیں، یہ اب انفرادی
اگر کوئی کیس ہے، اگر ہوا ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ غلط ہے، لیکن چونکہ میں اس کی تفصیل سے آگاہ نہیں ہوں. دوسری بات انہوں نے کہا جی جناب کہ 2-3 باتیں کوئکلی کہ ایف سی آر جناب پورے ملک میں لاگو ہو گئی. تو میں اس کی مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ یہ ڈبل ایف سی آر آپ لوگوں نے لگائی ہوئی تھی. ہم تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کر رہے، نہ کرنی چاہیے. آئی ایم ایف کے بجٹ کی آپ نے بات کی، یقیناً آئی ایم ایف کے پاس جانا اس وقت ہماری مجبوری تھی، جس کو ہم نے آن ایئر تسلیم کیا. ایک وزیر اعظم ایسے بھی گزرے ہیں ماضی قریب میں جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس گیا تو میں خودکشی کر لوں گا، لیکن بھاگتے ہوئے گئے، نہ خودکشی کی نہ شرمندگی کا اظہار کیا. خودکشی تو چلے ہم نہیں کہتے کرو، شرمندگی کا اظہار تو کرو. یہ مجبوریاں ہیں جو آپ کے دور میں بھی رہی، ہمارے دور میں بھی رہیں. ابھی عاشورہ محرم کے موقع پہ پاکستان میں جتنا پرامن طریقے سے ہوا الحمدللہ، پنجاب میں بہترین انتظام رہے، اسلام آباد میں بہترین انتظام رہے. میں تمام انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا. یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے، اس میں کرٹیسائز کرنا جو ہے مناسب نہیں ہے. آپ نے کہا جی پارلیمانی سیاست کا یہ کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں. تو پارلیمانی سیاست کے پودے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی آبیاری پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو یہ کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اتنی دشمنی پارلیمانی سیاست کے ساتھ کسی نے نہیں کی ہوگی. انسٹرکشنز جیل سے آتی ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ان کی گلی محلے سے لے کے ایک ایک جگہ کے اوپر ہو رہی ہیں. وہ کہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں جیل والے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کی آنکھیں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کی انسٹرکشنز کو جو فالو اپ یہاں سے مل رہا ہے وہ بہت خدمت ہو رہی ہے ملک کی اور جمہوریت کی. سبحان اللہ. تو یہ آپ دونوں اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو آپ دونوں کی سیاست کو خطرہ نہیں ہے زرتاج صاحبہ؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں میر صاحب، ان سے پی ایم ایل این سے ان کی اپنی سیاست کو، ان کی اپنی پارٹی کو اور پاکستان کو خطرہ ہے. اس کی وجہ ہے یہ ہار نہیں ماننا چاہتے ہیں. پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی آپ عزت احترام کرتے نا تو آپ تب اچھے لگتے ہیں اگر آپ واقعی فارم 45 پہ 8 فروری کو جیت کے آئے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ 17 سیٹوں سے آپ فارم 47 کے ذریعے، آپ فارم 49 کے ذریعے ابھی تک آپ رزلٹ چینج کر رہے ہو اور آپ کو کہیں پر 3 ووٹ ملا تو آپ نے اس کو 1300 کر دیا ہو، آپ کی غلطیاں ایسے پکڑے جا رہی ہوں کہ آپ منہ چھپاتے پھر رہے ہو. اور آپ کا جو فارم 45 ہے وہ امرود بیچنے کے لیے، پکوڑے بیچنے کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں ایک ایگریمنٹ کر لیں آج کہ 2018 کے الیکشن پہ آر ٹی ایس بیٹھنے کے حوالے سے، نتائج تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ تسلیم کریں، اصل حقائق سامنے لے آئیں. جو 2024 کا الیکشن ہے اس حوالے سے میں بھی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار. میر صاحب ٹھیک ہے، میں بات کرتی ہوں، میں اس کا بھی بالکل جواب دیتی ہوں. ایک منٹ ذرا ان کی بات سن لیں. جی اب آپ نے بات کی کہ ہم جیل میں کس سے انسٹرکشن لیتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میرا لیڈر عمران خان 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے ملک میں بیماری کا یہ کہہ کے کہ میں بیمار ہوں یا میری کمر میں درد یا پلیٹلیٹس میرے گرے ہوا، لندن نہیں بھاگا میرا لیڈر. میرے لیڈر کے اوپر آپ نے گھٹیا عدت جیسا مکروہ کیس آپ نے بنایا جس میں آپ نے صرف بشرا بی بی کے خان صاحب کی توہین نہیں کی، آپ نے مجھ سمیت تمام خواتین کی توہین کی ہے. آپ نے جو وہاں پہ باتیں کی آپ نے اس کو اون کیا. آپ نے ٹیبو بنا دیا کہ اس وقت پاکستان میں جو خاتون اگر فرض کرے دوسری شادی کرے گی تو پی ایم ایل این اس کے آڑے آئے گی. آپ لوگوں نے جو پارلیمانی روایت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ پروٹیکٹ کرتے رہیں. آپ کے لوگ یہ وعدہ معاف گواتے ہیں. انٹرپٹ پلیز نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا. تو جیل میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کی بات کے اوپر زرتاج گل اور پورا پاکستان 25 کروڑ عوام لبیک کہتی ہے. نہ آپ اس کا نظریہ ختم کر سکیں، نہ آپ اس کی سوچ ختم کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور آپ ادھر لوٹ مچا کے لوگوں کو مار کے لوگوں کے گھروں کے اوپر چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی کرسی بچا لیں گے. یہ آپ کے لیے آگے لے کے جانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. آپ نے بتایا پرانی بات نہیں ہے، آپ نے کہا کہ میں 2018 میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں، ان کے ایک منسٹر کو ہرا کے. آپ نے کہا جی آر ٹی ایس سسٹم کی بات کر لیں. میر صاحب 2 پیمانے ہیں. جب آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں آپ ووٹ کے ذریعے آتے ہیں، ان کی طرح لاٹھی گولی کی سرکار کے ذریعے نہیں آتے، پی ایم ایل این کے جبر اور طاقت کے ذریعے نہیں آتے ہیں. آپ آتے ہیں ووٹ کے ذریعے. ووٹ ہم نے لیا، ابھی بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ اپنا ووٹ بتا دیں. دوسرا آپ نے کہا آر ٹی ایس سسٹم. جب آپ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کا دوسرا پیمانہ ہوتا ہے، جب آپ کے ساتھ دھاندلی ہوتی ہے آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں. میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ 2018 میں سب سے زیادہ الیکشن ٹرائیبیونل میں پیٹیشن پی ٹی آئی کی تھی. جب آپ لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے 33 ووٹ سے 3300 ووٹوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آپ لوگوں نے ہروایا، انکلز کو فون کر کے جنہوں نے ہمیں تھن میجورٹی کروائی تاکہ آپ رجیم چینج میں
آپ ہمیں ختم کر سکے, اور آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو رجیم چینج میں 2022 میں آپ نے گرا دیا, جس میں آپ کا اکنامک سروے ابھی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کی گرو جو ہے وہ 6.1% کے ساتھ جاری ہے, اور آپ نے مانا کہ آپ اس کو مائنس میں جا رہے ہیں, اور اگر آپ 2.3% پہ چلے گئے تو آپ بھنگڑے ڈالیں گے. اچھا, اب ایک سوال ہے کہ اگر ان کی حکومت قبل از وقت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی حکومت آ جائے گی؟ دیکھیں میر صاحب, میں پرسوں مل کے آئی ہوں خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب کو صرف ملک کی فکر ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کی فکر ہے, اپنے کارکنان کی فکر ہے. انہوں نے اپنے دل کی ضد میں جیل کی کال کوٹری میں ان کو ڈالا. بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر عدت کیس ختم ہوا, یہ مجھے بتایا کہ انہوں نے دہشت گردی کی اس میں ان کو کال کوٹری میں کیوں ڈالا ہوا ہے, ان کو نارمل جیل میں کیوں نہیں رکھتے, ان کو تو اب سزا بھی نہیں ہے, ان کو تو باہر آ جانا چاہیے, ان کو باہر کیوں نہیں آنے دیتے. خان صاحب ہے, خان صاحب کے آپ بیٹوں سے بھی بات کرنے نہیں دیتے, یہ تاریخ یاد رکھے گی. تو یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی بات سن کے ویسے وہ ہو جاتا ہے, آپ کو غصہ آ جاتا ہے. نہیں مطلب دیکھیے, ایک سچا لیڈر ہے, کھرا لیڈر ہے, جس نے ہائیسٹ ووٹ لیا 8 فروری کو, آپ نے اس کو جیل کی کال کوٹری میں بٹھا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا نظریہ ختم کر دیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی سوچ ختم کر دیں گے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو ان کے بیٹوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی, یہ زیادتی نہیں ہے؟ ہمیں نہیں ملنے دیا جاتا. میر صاحب میں اپنے جیل ٹرائل میں ملی ہوں, میرا جیل ٹرائل ہے, اور آپ کے اطلاقی لرزے انہوں نے کہا نا کہ انڈیویجولی اگر کسی کے ساتھ ہوا ہو, میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے اوپر 43 FIR ہے. کل کی تاریخ میں ڈیرہ غازی خان میں میرے اوپر 44ویں ایک اور FIR ڈال دی پچھلی ڈیٹ کے اندر. خان صاحب کے بیٹوں کی سے بات چیت کے حوالے سے, ملاقات کے حوالے سے میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں گا آپ کے پروگرام میں, لیکن 3-4 باتیں جلدی میں کر لوں, کیونکہ وہ خبر ایسی ہے کہ پھر باقی ساری میری باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کی وزن کم ہو جائے گا. گزارش یہ ہے جی کہ عدت کیس جو ہے نا, میں 1 بائی 1 کوئکلی, وہ ہم نے نہیں بنایا, وہ بشرا بی بی کے جو سابق شوہر نامدار ہیں ان کی طرف سے شکایت تھی, وہی ان کے مدعی ہیں, وہی پیش ہو رہے ہیں. لہذا آپ جانیں اور وہ جانیں, آپ کے منسٹر ان کے گواہ تھے, کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بات. دوسری بات جی, آپ نے یہ فرمایا جی کہ جو 2018 کا الیکشن اور یہ وہ, میں نے آپ سے کہا اس الیکشن کا آپ فورینسک کروائیں, ہم اس کا فورینسک کروا لیتے ہیں, بات ختم ہو جائے گی. کس نے کتنے ووٹ لیے, کون کدھر آیا, RTS کس نے بٹھایا, اس کا مستفیض کون ہوا, یہ پتہ لگ جائے گا. پھر جو آپ نے کہا نا کہ رجیم چینج ہوئی, عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی, اور میر صاحب کیا ہم اور آپ کسی اور سیارے میں تو نہیں تھی نا, ادھر ہی رہ رہے تھے. اس وقت پوزیشن یہ تھی, مطلب ہم تو پارٹی کے اندر بھی ڈیوائیڈ تھی کہ رجیم چینج کریں یا نہ کریں, یا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں. اکثریت تھی کہ لے آئے. خدا کی قسم اس وقت ان کی حالت یہ تھی, ان کے MNAs کی, سٹنگ MNAs کی, ہلکے میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے. یہ حالات تھے اس وقت پاکستان. تو پھر آپ نے بلنڈر مار دیا ان کو اوپر اسمان میں چڑھا دیا نا, کہ مار دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا, بڑی غلطی تھی, میں بھی ان لوگوں میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونی چاہیے, لیکن اکثریت کا فیصلہ تھا. اس وقت حالت یہ تھی, جو کہہ رہے ہیں نا ملک یوں جا رہا تھا, یوں نہیں جا رہا تھا, یہ لوگ ہلکے میں نکل نہیں سکتے تھے, یہ اصل حقیقت تھی. دوسری بات یہ ہے جی جو آپ نے فرمایا, پسینہ ان کو بہت آ رہا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو کوئی رومال شمال دیں, پسینے چھوٹے ہوئے ہیں. آپ نے نہیں, میری جب آپ باتیں چھپاتے نا تو یہی حشر ہوتا ہے. مجھے ٹیمپریچر تھا, میر صاحب کا حکم تھا. اچھا جی, آپ تو ٹیمپریچر ہوگا آپ کو. اچھا, ٹیمپریچر اور بڑھے گا. دوسری بات جو آپ نے کہا نا جی کہ آپس کی جو لڑائی ہے, اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. عمران خان کو نہ کوئی ووٹر چاہیے, نہ عمران خان کو اپنا کوئی ورکر سے پیار ہے. عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے. اگر اقتدار ہے, ملک بھی چاہیے, حکومت مل گئی تب, ورنہ کچھ نہیں. آخری جو بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا تھا, آپ نے کہا جی بیٹوں سے بات نہیں کرنے دیتے. بریکنگ نیوز یہ ہے, مجھے ابھی نہیں پتا جیل کا, اگر نہیں کرنے دے رہے تو زیادتی کر رہے ہیں, میں بات کروں گا, بالکل وزیر داخلہ سے بات کروں گا کہ کرنے دیں, لیکن وزیر داخلہ سے میں کروں گا کہ جی کرنے دیں. لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ مجھے زرتاج یہ بتائیں کہ 4 سال جب عمران خان وزیر اعظم تھے, کیا وہ اپنے دونوں بیٹوں سے ایک دفعہ بھی ملے؟ نہیں ملے. میں دعویٰ کر رہا ہوں, اور اس لیے نہیں ملے کہ بشرا بی بی نے منع کیا ہوا تھا. یہ تو اب آپ بڑی پرسنل بات کر رہے ہیں. پرسنل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. میں ذرا جواب دینا چاہتی ہوں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ وہ 4 سال اپنے بیٹوں سے نہیں ملے. چلے جواب لے لیں پھر. جی میر صاحب, سب سے پہلے میں خان کی ترجمان یہاں پہ بیٹھی ہوئی نا, خان کے نام کے اوپر ووٹ لے کر ہے, میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے بینچ کا نشان دیا تھا, آپ نے تو ہمارا بلے کا نشان بھی چھین لیا. تو آپ بینچ کے نشان پہ بھی جیت گئی ہیں؟ جی, میں بینچ کے نشان کے اوپر بھی جیت گئی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو خان, اگر آپ کو چمٹا ملتا پھر بھی جیت جاتی. چمٹے سے بھی دھلائی کرنی تھی. ہم نے تو ان کو بینگن سے بھی ہرایا ہوا ہے, ہم نے تو ان کو چمٹے سے, جوتے سے بھی ہرایا ہوا ہے. سوال کا جواب چلے,
خان کی ترجمان میں بیٹھی ہوئی ہوں. خان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اور خان کو کتنے ووٹرز چاہیے. خان ملک کا جو ہے وہ مقدمہ لڑ رہا ہے. خان جو ہے وہ پاکستان کا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی اس کو چاہیے تھی, اس شخص نے جھکنے بکنے سے انکار کر دیا. وہ قوم کی خاطر اس وقت جو ہے وہ جیل کی کال کوٹری میں, آپ نے اس کو بند کیا ہوا ہے, ورنہ وہ شخص اس وقت وزیر اعظم ہوتا. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے, آپ کا جو اپنی پارٹی نا, اس کے وزیر اعظم کے ترجمان بنے. پہلے تو ہمیں یہ بتائے کہ نواز شریف کی جو اس وقت حالت ہے وہ کیا ہے, کون سی بیماری کا بہانہ انہوں نے اب سوچنا ہے اپنے لیے. پلیٹلیٹس تو کہانی تو ختم ہو گئی, اب جو ہے وہ کمر درد کی بھی کہانی ختم ہو گئی. کوئی تیسری بیماری ڈھونڈے جس کے اوپر آپ نے 150 کے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ نے ملک سے بھاگنا ہے. آپ اپنے لیڈر کی بات بتائیں, آپ ان کے ترجمان بنے. میرا لیڈر اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے جبر اور ظلم اور فسطائیت کا اس وقت مقابلہ کر رہا ہے. آخری بات میر صاحب, انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ سے کہوں گا کہ وہ اس بات کا نوٹس لیں. یہ مجھے یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حیثیت زیادہ ہے یا اس کی انٹیریئر منسٹر کی حیثیت زیادہ ہے؟ یہ مجھے بتا سکتے ہیں. متعلقہ کیس ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم فارم 47 والا بھی کٹ موشنز کے اندر, بجٹ کے اندر, پارلیمان کے اندر موجود تھا, لیکن انٹیریئر کے کٹ موشنز کے اوپر جو کہ مینڈیٹری ہے, ان کا انٹیریئر منسٹر پارلیمنٹ کو جواب دے نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کیا ان کی اتنی جرأت ہے, اتنی حیثیت ہے کہ یہ انٹیریئر منسٹر سے جا کے یہ پوچھ سکے, اتنی بات کرے جتنا آپ میں واقعی دم ہے. وہ آپ میں دم نہیں ہے. باقی یہ کہ آپ کے یہ معاملات ہیں, یہ جو معاملات, ہمارے وزیر داخلہ کی ترجمان بن رہی ہیں, ہماری گورنمنٹ کی ترجمان بن رہی ہیں. وہ آپ کے ہیں وزیر, انٹیریئر منسٹر, وہ کس کے سینیٹر ہیں؟ ہمارے سینیٹر ہیں, وہ ہمارا وزیر داخلہ ہے. اچھا, کمال ہے, پکی بات ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو وزیر سارے تھے, رنگ رنگ کی ٹوپیاں پہنی ہوئی, رنگ رنگ کے گھاٹ کے پانی پیے ہوئے, وہ کیا تھے؟ ہمارے ایک یا دو وزراء کے اوپر آپ اس طرح کے الزام لگا رہی ہیں. آپ تو چوں چوں کا مربع تھے. کتنے پی ٹی آئی کے اصل چہرے آپ کی کابینہ میں تھے, مجھے وہ بتا دیں. میر صاحب لسٹ منگوائیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو آپ ان کے وہ منسٹر جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ ہیں, فیصل واڈا. نہیں میر صاحب پتہ ہے کیا, میں کہتا ہوں چودھری پی ٹی آئی کے کتنے لوگ تھے, اصل میں پی ٹی آئی کتنے لوگ تھے, میں تو ہوں پوزیشن, میں ان کے اوپر اچھی لگتی ہوں کرٹیسزم کرتے ہوئے. میں ان سے سوال جواب کر سکتی ہوں کہ ملک میں اس قدر اس وقت دہشت گردی کیوں ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. اس وقت ملک کے اندر چادر اور چار دیواری کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے. سب سے زیادہ خواتین اس وقت جیلوں کے اندر کیوں ہیں, آپ کی دور حکومت ہے. اس وقت ملک میں لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں, آپ کی بے روزگاری اور آپ کے بجٹ کی وجہ سے. یہ یہاں پہ مجھے سوال میرے سے جواب کر رہے ہیں, میرے لیڈر کا, اپنے لیڈر کا. آپ حکومت ہیں, آپ لوگوں کے پاس آپ کو زبردستی حکومت ہے. آپ اپنی حکومت کا بتائیں کہ آپ کے دور میں ڈرون اٹیکس دوبارہ شروع ہو گئے. آپ کے ساتھ افغانستان حکومت آپ کو بات نہیں کری, ایران کے ساتھ آپ کو تعلقات کا پتہ نہیں ہے. اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, صنم جوید رہا ہو گئی ہیں, ان کو کورٹ نے کہا کہ آپ جائیں اپنے گھر. وہ تو اب ان کا آخری اختیار اور بس ختم ہو گیا نا, تو اس لیے رہا ہو گئی. صرف صنم جاوید نہیں میر صاحب, عالیہ حمزہ بی بی کو اس وقت جو ہے پابند سلاسل ہے, ان کو بھی اس وقت رہا ہونا چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں, بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ہے, ان کو آنا چاہیے. آج جو انہوں نے ایکس جو ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا, بخار کے اندر اس کو گھسیٹتے رہے, بخار کے اندر اس کو پیش کیا, ہتھکڑیوں کے اندر پیش کیا. آئی پروٹیسٹ میر صاحب, یہ بہت غلط بات ہے, یہ بہت زیادتی ہے. جس چلے ان پہ کسی نے کوئی چرچ تو نہیں ڈالی نا, جو آپ لوگ ہمارے پہ ڈالتے رہے ہیں. ویسے پیشی ہوتے رہے ہیں نا, پیشیاں ہم نے بھی پکتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی بھی پہلے بھی حکومت تھی, اور ہمارے اوپر جب ہماری خواتین کے اوپر آپ سڑکوں کے اوپر ان کو گھسیٹ رہے تھے نا, تو آپ کے انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ کو چاہیے تھا کہ ڈی جی نارکوٹکس سے سوال کرتے. آپ میں جرأت تھی ڈی جی نارکوٹکس سے سوال کرنے کی, یا ادھر صرف پریس کانفرنس میں یا ٹاک شو میں آپ نے رونا ہے؟ اس کے اوپر مجھے بتا دیں ڈی جی نارکوٹکس کس کے اندر ہوتے ہیں؟ عمران خان کے کہنے پہ, تو ہم ڈی جی سے کیا سوال کریں؟ آپ کے کہنے پہ ان کے اوپر ہیروئن ڈالی گئی, آپ کے کہنے پہ سارا کام ہوا. اور میر صاحب ایک آخری جملہ جو انہوں نے ساری جذباتی تقریر کی ہے, میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. کل کو ان کو کلین چٹ نہیں ملنی, عوام نے ان کو کلین چٹ نہیں دینی ہے. جو ہم سے سوال کر رہی ہیں میں بالکل اس کا جواب دوں گا, گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے میں اس کا جواب دوں گا. لیکن مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا یہ ملک جو ہے, میر صاحب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ملک صرف مسلم لیگ نون کا ہے, کہ آپ لوگ آگ لگائیں, آپ لوگ آگ لگائیں اور صرف ہم کو جائیں, آپ لوگ ہر جگہ جو ہے وہ انتشار پھیلائیں اور ہم صرف اس کو کم کریں؟ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. اچھا, یہ جو بات آپ دونوں کر رہے ہیں کہ یہ ہم سب کا ملک ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, کوئی ذمہ داریاں جو ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک
ججز کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ آج کل زیر بحث ہے. 2 جو جج صاحبان ہیں انہوں نے معذرت کر لی ہے اور 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے ایڈ ہاک جج لگنے پہ آمادگی ظاہر کر دیا ہے. اس پہ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر غور خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. سپریم کورٹ میں جو ایڈ ہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے یہ بدنیتی پہ منحصر ہے. اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا. ہم قاضی فائزہ سے ایز اے چیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ مائنارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس فیصلے میں منع عمل کروانا آپ کی آئینی قانونی ذمہ داری ہے. تحریک انصاف اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ معاملہ تو خیر جوڈیشل کمیشن نے طے کرنا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ تحریک انصاف پہ پابندی کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو میرے جیسے لوگ لنک تو کریں گے نا؟ نہیں لنک نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اس لیے 4 جج چاہیے وہاں پہ کہ آپ نے ان پر پابندی لگانی ہے. نہیں یہ جو لنک کرنے کی آپ نے بات کی ہے یہ تو ایسا ہے جیسے آپ ہماری نیت پہ شک کر رہے ہیں. اچھا ہاں شک نہیں کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ابھی پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندی کا فیصلہ ہے وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. حتمی نہیں ہے. حتمی نہیں عطاء اللہ تارڑ نے پریس کانفرنس کی ہے. نہیں دیکھیے ایک رائے موجود ہے لیکن ہم کوئی سنگل میجورٹی گورنمنٹ ہے نہیں. اچھا ہم کولیشن گورنمنٹ ہیں. جب تک ہم اپنے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے اس وقت تک یہ حتمی فیصلہ کنسیڈر نہیں ہو رہا. میں نے اتحادی سے آپ نے پوچھ لیا ویسے پوچھ لیا ہے لیکن باقی بھی تو ہمارے لوگ ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایک باضابطہ اعلان تمام اتحادیوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. یہ ہے ایک آفیشیل اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹس. تو یہ آپ کا اوپینین لگ رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑے بیک فٹ پہ چلیں گے. ویسے اچھی بات ہے. نہیں دیکھیں فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو سسٹینیبل ہو, پولیٹیکلی سسٹینیبل ہو, ٹیکنیکلی سسٹینیبل ہو. میں ابھی جو آپ کے وقفے سے پہلے زرتاج بی بی سے بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ملک کو آگے لے کے جانا اور وہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی ممکن ہے. تو یہ فیصلہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب تمام اتحادیوں کی مشاورت ہوگی اس کے بعد ہوگا. باقی ایڈ ہاک ججز جو ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے آپ نے سنا ہوگا انہیں کہ آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے اور اگر کوئی ایسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں آرٹیکل 182 میں ہے گنجائش جس میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری ضروری سمجھی جائے تو وہ کر لی جاتی ہے. اسے کوئی کسی چیز سے لیکن جو چیف جسٹس جو ہے اس کی ریٹائرمنٹ میں صرف 2 مہینے باقی ہوں وہ کہ میں 4 ایڈ ہاک ججز لے کے آؤں گا تو سوال تو پیدا ہوں گے نا. نہیں اب دیکھیں نا اس میں آئین میں پھر یہ نہیں ہے کہ جب ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی جائے گی تو چیف جسٹس کی مدت ملازمت کتنی رہ گئی ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ لوگ اس سے جو دوسرے منترے نکال رہے ہیں نا جناب کہ یہ فلاں ریفارمز کرنے جا رہے ہیں, فلاں کی مدت ملازمت میں توسیع کی بات کی جا رہی ہے, آپ سمجھ نہیں ہوں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. وہ سارے مفروضے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جن کو مد نظر رکھ کے یا سامنے رکھ کے اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں, انہوں نے بھی ایک ایکسٹینشن کا جو معاملہ اس پہ بات کی, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اینڈ اپریل کی بات ہے. میں اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب انہیں ملے اور چیف جسٹس صاحب نے گفتگو میں یہ ذکر کیا کہ اس طرح کے ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کوئی 3 سال کی توسیع کی بات ہو رہی ہے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے میں. انہوں نے اپنے تئیں کہا کہ میں کسی ایسی ترمیم کو نہ چاہتا ہوں نہ میں اس کے حق میں ہوں. میں نے کہا کہ سر ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے, کم از کم حکومتی سطح کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے. ویسے مجھے ایک وزیر صاحب یاد ہیں جن سے ہم نے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا ہاں تجویز زیر غور ہے, لیکن میں کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہتا. زرتاج گل صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے یا آپ پر پابندی لگانی ہے اس لیے ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے, یا سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ ان کو نپٹانے کے لیے 4 ججوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میرے صاحب تک جو بیک گراؤنڈ ہے نا, ابھی تک جو PDM-1 اور PDM-2 نے جو موجودہ ابھی تک حکومت کی ہے وہ تو ساری میلافائڈ ہے. سب نظر آ رہا ہے کہ ہر وہ طریقہ کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کو کسی طریقے سے اقتدار کو طول مل جائے, چاہے اس میں ان کو کوئی ایڈ ہاک ججز لگانے پڑے. ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی آئین میں کوئی شک موجود ہے کہ ایڈ ہاک ججز ہونے چاہیے, لیکن کمال کا آئین نہیں ہے میر صاحب
کہ جس آئین میں ان کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ آئین ہے، جو چیز فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے حقوق ہے، جو شخصی آزادی ہے، جو آپ کی میڈیا کی آزادی ہے، وہ سب سسپینڈ ہے. وہ کوئی آئین کی شک ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. قانون میں تو یہ بھی، آئین میں تو یہ بھی الیکشن ایکٹ 2017 ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو چاہیے، وہ شک ان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. ان کو ہے کہ ہمیں غبن فراڈ والا الیکشن چاہیے، وہ ان کو شک بڑی اچھی لگتی ہے. تو قانون کیا ہے، جس طریقے سے ان کی مرضی ادھر بینڈ کر دے ادھر بینڈ کرتے اپنی مرضی سے. سو میرا فائٹ ڈیٹینشن ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا یا ارادہ کیا ہے. ان کے الفاظ میں تضاد ہے پی ٹی آئی کے اوپر. دیکھیں آپ پی ٹی آئی سے پنگا لیں گے نا تو آپ صرف پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہیں. یہ سب سے مقبول جماعت ہے، اس سے سب سے زیادہ پاکستان میں ووٹ لیا، اور اس وقت جو ہے سب سے عددی اکثریت اگر پارلیمان میں کسی کی ہے تو وہ ہماری اور کے پی کے میں ہماری حکومت ہے. وہاں پہ آپ 25 کروڑ عوام کو مائنس کریں گے، آپ کیا خیال ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ری ایکشن آئے گا؟ تو یہ دیوانے کے خواب نہ سوچیں، اس طرح گلیوں میں اس طرح بچگانہ حرکتیں نہ کریں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے. دیوانے گلیوں میں آوارہ ادھر ادھر گھومتے ہوئے تو اچھے لگتے ہیں، پر یہ بڑی سیریس گفتگو ہے. آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا گلا دبا دیں گے، آپ عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دیں گے، آپ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا دیں گے. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری اس میں پارٹی میں رائے ہے، تو عوام کی تو رائے یہ بھی ہے کہ 9 مئی کو تو کسی نے ہتھیار نہیں اٹھایا. ہمارے جو ہے وہ 24 کارکنان شہید ہوئے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی آپ لوگوں نے پریگننٹ خواتین کے منہ پہ گولیاں ماری تھی. آپ کی حکومت تھی پی ایم ایل این کی، تو پھر اس کو کیوں نہیں تشدد والی پارٹی کو بین کرتے اگر رائے سننے عوام کی. دوسرا، بے نظیر بھٹو کا آپ انٹرویو نکالیں. انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن سے جو القاعدہ کا سب سے بڑا یعنی وہ ہیڈ تھا جسے دنیا ڈرتی تھی، اس سے جو ہے اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے بے نظیر کی حکومت کو گرانے کے لیے فورن فنڈنگ لی. تو فورن فنڈنگ والی پارٹی کے اوپر پھر وہ تو پی ایم ایل این ہے، اس کے اوپر پابندی رکھنی چاہیے. تو وہ بات نہ کریں. اچھا، وہ بات نہ کریں جس کی وجہ سے پاکستان میں فساد پھیلے، پاکستان میں تصادم پھیلے. یہ بڑی اچھی بات ہے، نہیں ہونے دیں گے. آپ اس طرح کی حرکتیں مت کریں. دیکھیں یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا یہ سب پہ لاگو ہونی چاہیے. ایکسپوز ہوں گے. اگر ہماری رسپانسبلٹی ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے، تو میر صاحب ہم اپوزیشن کے اوپر اگر رسپانسبلٹی ہے تو کیا یہ اچھے لگتے ہیں کہ آج بھی یہ ہمارے الیکٹڈ ایم این ایس کو اٹھاتے ہیں، آج بھی ہمارے الیکٹڈ ایم این ایس کے اولادوں کو یہ ٹارچر کرتے ہیں اور ان کے فون ان کی والدہ سے سنواتے ہیں؟ آج یہ اچھے لگتے ہیں ہمارے ابھی کون سا اوپر الیکٹڈ ایم این اے کارروائی آپ کرتے کو ہوئے؟ اٹھایا ہوا ہے ابھی کون سا ہے؟ دیکھیں امیر سلطان صاحب تھے، صبح ان کو کہا گیا کہ اے ٹی سی کورٹ میں پیش کریں یا ان کو برآمد کریں. امیر سلطان صاحب تھے. پھر اس کے بعد فیاض حسین چھجڑا صاحب کے بیٹے تھے. پھر معظم جتوئی صاحب، جمشید دستی، ان سب کے گھروں کے اوپر ریڈ گئے. کسی کا بیٹا اٹھا لیا، کسی کو خود اٹھا لیا. ہم تمام لوگوں کو اچھا راتوں رات اینٹی کرپشن کے کیسز بن گئے. چلے وہ تو مطلب کون سے آپ طریقے استعمال کریں گے. تو میں میر صاحب یہ کہہ رہی ہوں، بزدار بھی بناتا تھا، وہ تو اب ان کا فیوریٹ ہے نا، وہ تو اب ان کا فیوریٹ ہے. وہ مریم نواز وہی نا بزدار 2 اور بزدار 1 ان کا فیوریٹ ہے. جو سارے آپ کے دور میں غلط کام کرتے تھے وہ اب ان کے جگر جان بن گئے. وہ تو اب ان کے وہ بن گئے. آپ کا بھی تو قصور ہے نا. اچھا لیکن میر صاحب ہمیں تو ابھی آپ نے ٹکٹیں جو دی نا کلین لوگ آپ کے سامنے آج آپ کے پورے پروگرام میں عوام کا ہی پیمانہ ہے. زرتاج بی بی نے سوائے رونے دھونے کے اور کوئی کام پسینے ان کے چھوٹ رہے، رونا دھونا مجھے کہہ رہے ہیں. ہمیں میں پکڑ تو لیا، اسٹرانگ وائس سے بات کر رہی ہوں. ہمیں پکڑ لیا. او بھائی آپ نے اگر یہ سارے کام کیے ہیں تو اب ذرا آپ کے لوگ بھی برداشت کریں. ہم نے آپ نے 4 سال برداشت کیا ہے نا. سن لیں نا آپ، اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی روتی دلہن ہے نا تو وہ نواز شریف. ہم نے رانا ثناء اللہ، میں اور میرا بیٹا، میں اور میرا بھائی، آپ نے پکڑا، آپ نے سعد رفیق کو پکڑا، آپ نے حسن اقبال کو پکڑا، آپ نے شاہد خاقان کو پکڑا، آپ نے مفتاح اسماعیل کو پکڑا، آپ نے سلمان رفیق کو پکڑا. آپ سے بڑے چور نہیں تھے، اسماعیل تو آپ لوگوں کے نہ آپ خلاف سے بڑے ہے، چور تھے، نہ زبیر آپ سے بڑے آپ کے بے ایمان خلاف تھے، ہے، نہ آپ سے بڑے شاہد لٹیرے خاقان تھے، عباسی نہ آپ آپ کے سے بڑے خلاف ڈاکو ہے، تھے. میاں اب آپ جاوید برداشت لطیف آپ کریں. کے خلاف ہے. اب آپ ایک اس شریف آدمی نے پروگرام میں رکھ لیا ہے، میر صاحب نے رو رو گیا، پاگل ہو گئی ہیں، ہمیں پکڑ لیا، ہمیں پکڑ لیا. بھائی 4 سال آپ نے جو کیا تھوڑا برداشت کریں. ویسے آج میاں جاوید لطیف کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ کہتی ہیں وہ سچ دوسری بولتا بات، ہے. زرتاج گل نے کہا وہ سچ بولتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جیتے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم نے مان لیا کہ پی ایم ایل این نہیں جیتی ہوئی. دوسری بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں چونکہ اس وقت ہم اکٹھے بول رہے تھے تو شاید آواز نہ یہ بات جائے. I just want to میں رجسٹر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی روتی ہوئی دلہن ہے جو ہر وقت اپنا رونا رہتا ہے، نہیں ایسے فضول مجھے باتیں کیوں کرنے نکالا کے وہ لیے جو نواز مرضی شریف کریں. وہ دلہا ہے. ہم تو لڑنے والے ہیں، ہم تو پاکستان کیڑی لڑنے والی. 1 گھنٹے سے اب رو رہی ہیں پروگرام میں، رو اچھا کے ڈاکٹر پاگل صاحب ہو میں ایک گئی ہیں. سیریس سوال، پسینے آپ کے آپ چھوٹے کم میں. از کم 25-30 دفعہ کہہ چکی ہیں ہمیں پکڑ لیا، ہمیں پکڑ لیا، تو ہمیں پھر پکڑ بھی بیٹھے لیا، میں آپ کی پکڑ طرح لیا، 150 ہمیں ہمارے پاکستان اوپر پیپر کے اوپر تھوڑی پرچہ ہو بھاگے گیا، ہم لوگ. ہمارے اوپر وہ چھاپا لگ گیا. بھائی برداشت کریں.
4 سال ہم نے برداشت سو کیا. یہ مان رہے کہ میں نے تو ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے, میں نے صرف ایک دفعہ بتایا ہے کہ 4 سال میں آپ نے کیا زیادتیاں کی ہیں. آپ 25 دفعہ رو چکی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں پکڑ لیا, ہمیں پکڑ لیا. کوئی آگے پروگرام کو بڑھائے, سب کو پتا ہے. نہیں لیکن میر صاحب نے یہ مان تو لیا نا کہ جبر یہ لوگ کر رہے ہیں, باتوں کو بتائیں یہ رجسٹرڈ ہوگی نا بات. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہوں نے کیا ہے. ہمارے دور میں بھی ہوا, آپ بھی تھوڑا برداشت کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹوں پہ, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگی. کیا آپ خطرات کو دعوت نہیں دے رہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کی بات نہ تو کسی نے کی ہے, نہ اس بارے میں سوچنا چاہیے. وہ ہمارا ایک آئینی ادارہ ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, اس کا حکم جو ہے سر آنکھوں پہ ہے. کوئی ایسا ارادہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. یہ پھر جو ایم این ایز اٹھائے جا رہے ہیں, کیوں اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے ایم این ایز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ان کے ایم این ایز, میں نے دوبارہ وہ بات کی کہ وہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اٹھائے جا رہے ہیں. وہ انہیں پوچھا جانا چاہیے موزم جتوئی نے کیا کیا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا میر صاحب, وہ پرسنلائز ہو جاتا ہے. لیکن جن کے نام لے رہی ہے نا فلاں فلاں, میں ذاتی طور پہ آپ کو ان سب کے کاروبار بتا دوں گا, ان کے اوپر الزامات بتا دوں گا, ان کے ڈپٹی کمشنر کی جو رپورٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کیا کیا کر رہا ہے, کس کس جگہ پہ کیا کیا ہو رہا ہے. کمشنر کے بارے میں بھی تو رپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اس کے بارے میں ہو تو میں آپ کو ایکشن لے کے دوں گا. اگر آپ کو چیف منسٹر پنجاب نے نیا ایکشن لیا تو میں آپ کو آپ ایک ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کی ایک دوسرے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ بڑی معتبر ہے. میں ان کے کاموں کی کارناموں کی بات بتا رہا ہوں. میرا جو بھی کاروبار ہے نا وہ اس کی ایک رپورٹ آپ اسلام آباد ووٹر نے کرنا ہے, نہ کہ ڈی سی نے کرنا ہے. سر میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرا جو بھی کاروبار ہے نا اس کی ایک رپورٹ اسلام آباد انتظامیہ کے پاس ہوگی, ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوگی. پرائم منسٹر نے اگر پوچھنا ہوگا وہ ڈپٹی کمشنر سے پوچھے گا, وہ آپ کو پوری رپورٹ دے گا, یہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں, زرتاج گل صاحبہ بات نہیں کر رہا. زرتاج گل صاحبہ کے بارے میں میں نے کچھ پوچھنا تو میں ڈی جی ڈیرہ غازی خان سے پوچھوں. سب سے آسان ہے کہ آپ پوچھیں گے زرتاج بی بی کے پاس الیکشن سے پہلے کیا ایسٹس تھے, بعد میں کیا تھے, ان کے پورا کاروبار کیا ہے, ہر ایک کا, صرف ان کا نہیں. وہ متعلقہ انتظامیہ کو پتہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل سی بات ہوتی ہے. وہ بتائے گا پہلے ان پہ 43 کیس تھے, اب میں نے 44 کر دیے. جی میر صاحب آپ زرتاج بی بی کو ٹارگٹ نہ کریں, میں نے ایک جنرل بات کی ہے, وہ آلریڈی بیچاری رو رو کے پاگل ہو گئی ہے. ہمارے میں پرچے ہو گئے, پرچے ہو گئے. پورے پروگرام میں آپ نے ایک ہی موضوع رکھا ہوا ہے. الحمدللہ بڑی جیت. میں بھی اپنے جو لوگ جیلوں میں تھے انہوں نے آپ اس کا جواب دیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم این ایز آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں ان کی بقول ان کی حرکات و سکنات اس طرح کی اس لیے اٹھائے گئے ہیں. دیکھیے میر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن اور چیف ویپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو جبر اور ظلم ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این کے ماں پہ ہو رہا ہے. تھینک یو کہ آپ نے کنفیشن کر لیا. پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں. سیکنڈ, آپ نے کہا کہ اگر ہمارے بارے میں پوچھنا ہے ایسٹ بیونڈ مینز, پہلے الیکشن سے پہلے کتنے تھے ایسٹس اور بعد میں کتنے, تو والا تصویر رسیدہ کڈو. وہ کدھر ہے آپ کے لندن کے فلیٹس کے؟ میرے بارے میں اگر پتہ کرنا ہوگا تو وہ بھی آپ کو ہر جواب دے دیا, لیکن آج میں نے آپ کو پہلے اپنا بتایا ہے. میر صاحب میں نے پہلے اپنا بتایا ہے. ڈاکٹر ہے, تھوڑا کوئی حوصلہ رکھے, تھوڑا ڈاکٹر بھی ہے, انجینئر بھی ہے. ہاں ایسے نہ کریں آپ اس طرح روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. وہ مجھے رہنے دیں. اچھا آپ ڈاکٹر ہیں, حوصلہ کریں. اچھا دوسری بات یہ, ساری باتوں کو چھوڑ دیں. یہ دوسروں سے رپورٹ لیتے ہیں نا, اپنی رپورٹ تو پبلک میں جائیں, ذرا 20 لوگوں میں ہلکے میں تو جا کے دکھائیں. ذرا مجھے بتائیں تو صحیح, بغیر پروٹوکول کے, بغیر پولیس کی سیکیورٹی کے, یہ مجھے 20 لوگوں میں جا کے دیکھا, ان کو لگ پتہ جائے گا. چلیں آپ کے پروگرام کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آئیں کس مارکیٹ میں چلنا ہے مجھے بتائیں. میر صاحب بھی ساتھ ہوں گے. آئیں جی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آئیں میرے ساتھ. اچھا رات 9 بجے تک گھومتے ہیں, میں آپ کو 4 مارکیٹیں 4 مراکز گھماؤں گا. پھر کیمرہ بھی ساتھ جائے گا. بالکل جائے. اور فارم 45 بھی اپنے ہلکے کے لے کر آئیں گے. اچھا دوبارہ ایک پتلی گلی سے نکل گئی ہے. نہیں کیوں, ہم عوام میں, میں آج بھی سارا دن عوام میں ہوتے ہیں. آپ 2018 کا لڑکے بھی عوام میں تھے, میں بیٹھ کے آپ فیصلے کرتے ہیں, برقع پہن کے آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل ہمیں پتہ آپ کتنا دلیری سے رہیں, تھوڑی اپوزیشن برداشت کریں. ہم نے بھی کی ہے. کہہ رہے اپوزیشن برداشت کریں, اس کا مطلب ہے کہ یہ اپوزیشن ہے اور اصل میں ہم برداشت نہیں ہو رہا. آپ سارے شور میں چام چا کے اسمبلی کے اندر دیکھیں, کوئی باجا بجا رہا ہے, کوئی سیٹی بجا رہا ہے, کوئی پٹھی سیدھی حرکتیں آپ کر رہے ہیں, کوئی ڈیسک پہ چڑھ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن یہ پارلیمانی سیاست ہے. آپ دیکھیں چیف وپ ہے, موزم جتوئی نے تو نہ باجا بجایا نہ سیٹی بجائی, کچھ بھی نہیں کیا اس نے. موزم شریف آدمی ہے. چلے کوئی شک نہیں. یہ دیکھیں میں بات یہ مانے, آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ اچھی بات ہے,
کبھی کبھی صحیح بات کر دیتے ہیں, کبھی کبھی نہیں میر صاحب, اکثر ہوگا. ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ نے کہا موزم جتوئی شریف آدمی ہے, موزم جتوئی شریف آدمی ہے بھائی جان. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ہے ہمیں بس, اور ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. دیکھیں, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, تو آپ کو اختلاف رائے لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, سخت انداز میں بھی, لطیف انداز میں بھی, سوفسٹیکیٹڈ انداز میں بھی. تو یہاں پہ بھی اختلاف رائے ہو رہا ہے, لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ نے کہا جی کہ موزم جتوئی صاحب شریف آدمی ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اب یہ بتائیں گے, یہ جو خاتون آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ آپ کو کہیں سے گائے چور نظر آتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ سوال میں نے کیوں کیا ہے زرتاج بی, لیکن ایک اور بھی, اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے کہ میں نے کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جو ہے وہ کار کی ڈگی میں نے گائے ڈالی اور میں لے گئی. کار کی ڈگی میں آپ نے گائے ڈالی؟ جی, اور میں چوری کر کے سنگل ہینڈڈلی. اور یہ مقدمہ کدھر درج ہوا؟ یہ تھانہ کھمبی ہے, جام پور کے اندر, کچے کے علاقے میں یہ میرے اوپر ایف آئی آر ڈالی. لیکن آپ کے پروگرام میں ایک اور بات مجھے پتہ لگی, اور ایک ٹیکسلا میں بھی ہے, ٹیکسلا میں اے ٹی ایم مشین توڑی ہے. ہاں, اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا. اے ٹی ایم مشین توڑی ہے انہوں نے؟ نہیں, توڑنے کا تو نہیں, کیسے توڑ سکتی ہیں, کیا پتا کوئی پیسے سے نکال لیے ہوں. ہر ایک کو اپنی طرح سمجھا ہوا ہے, ہر ایک کو اپنی طرح سمجھاؤ, بس کر دو. ہوتا ہے کوئی کاٹ شاٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے, بندہ کوئی نہیں. چلیں, یہ اچھی بات ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں اختلاف رائے ہے, لیکن کہیں کہیں ایک دوسرے سے اتفاق بھی کر رہے ہیں, کہیں کہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں آنے والے دنوں میں آپ کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی, آر یو شور؟ میر صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھتی, اب تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا. ہمارا مینڈیٹ تھا, ہماری مائنورٹیز کی سیٹ تھی اور ہماری خواتین کی سیٹ ہیں. پہلے بھی بندرباٹ غلط ہوئی, چلو شکر ہے الحمدللہ ہمیں ہمارا وہ سیٹیں مل گئیں. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ پی ایم ایل این کو واپس چلے جانا چاہیے, بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے. آپ ایک اور بینچ بنا دیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ہماری ریزرو سیٹیں لے لیں گے. اٹ ڈز ناٹ سوٹ یو, بس کر دیں. وہ لڑائی کریں جس میں آپ کی بھی شاید کوئی بہتر نہیں ہونی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کا پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو رہا ہے, ان کی پارٹی ختم ہو رہی ہے. تو یہ آپ ان کو کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ کو تو خاموش ہو جانا چاہیے, پارٹی ختم ہو رہی ہے, ہونے دیں. میر صاحب, ہم ہیں پولیٹیکل لوگ, ہمارا جینا مرنا ہے پاکستان میں. آپ بے شک ہمیں غدار کہیں, آپ بے شک ہمیں گائے چور کہیں, آپ ہمیں بے شک اے ٹی ایم توڑنے والا کہیں, لیکن ہم نے 2 سال میں جو میرے لیڈر عمران خان ہیں, ان کی بیگم صاحبہ نے, کارکنان نے, میری پارٹی نے مجھ سمیت جو ثابت کیا ہے کہ اگر پاکستان میں رہ کے مقابلہ کرنا ہے, سیاست کرنی ہے, تو آپ جو مرضی کریں, ہم نے اس ملک سے چھوڑ کے نہیں جانا. تو جب سبز ہلالی پرچم کی عزت ہے, جھنڈے کی, تو آپ اس طرح کے الزامات مت لگائیں. یہ پولیٹیکل پارٹی کمپٹیشن سیاست میں ووٹ کے ذریعے اچھے لگتی ہے. پی ایم ایل این جو ذاتی دشمنی ہمارے ساتھ کر رہی ہے, اس کو تاریخ یاد رکھے گی. نہ کرے ذاتی دشمنی, سیاست کو سیاست رہنے دیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے ذاتی دشمنی ان کے ساتھ شروع ہوئی. یہ بھی میرے ساتھ, میں ہمیشہ کہتی ہوں, ظلم کرنے کی یہ دلیل کہ چونکہ پہلے بھی ہوا ہے, سب سے غلط دلیل ہے. یہ اس کا کیا؟ چلو کم از کم انہوں نے یہ مان لیا کہ پہلے ظلم ہوا تھا ہمارے ساتھ, یہ تو مان لیا انہوں نے. 2-3 باتیں ویری کوئک جو آج یہ پیش گوئیاں کر رہی ہیں, مجھے تو یہ پولیٹیکل ورکر سے زیادہ نجومی نظر آئی ہیں کہ کون سی پارٹی ختم ہو رہی ہے, کون سی نہیں ختم ہو رہی. تو لہٰذا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, اور اس کے بعد پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کہ کون سی پارٹی کا اگلے الیکشن میں کہاں مقام ہوگا اور کہاں کھڑی ہوگی. دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی آپ نے بات کی, دیکھیں جو رویہ, میں سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں اور پورے وثوق سے کر رہا ہوں, آپ کی جماعت نے اپنایا ہوا ہے, قطعی طور پہ وہ نہ تو ملک کی خدمت ہے, نہ اس نظام کی خدمت ہے. آپ لوگ اپنے ایک لیڈر جس کے اوپر صرف اقتدار کا بھوت سوار ہے, اس کے کہنے کے اوپر آپ پاکستان میں آگ لگانے کے لیے تیار ہیں, اس سسٹم کو جلانے کے لیے تیار ہیں, ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں میں کوئی اس وقت کوئی پولیٹیکل سینس اپنی موجود نہیں ہے. میں بھی ذرا ایک لیڈر کو فالو کرتا ہوں, لیکن یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا حکم جس سے نظام کو نقصان پہنچ رہا ہے, ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, کم از کم بات کر سکتے ہیں کہ جناب اس سے نہیں کام چلے گا, اس سے ہم مزید بحران کی طرف جائیں گے. اور آپ کے پروگرام میں اپنی آخری جو لاسٹ پروگرام تھا اس میں کہہ کے گیا تھا کہ میر صاحب یہ سیاسی جماعتوں کی آپس میں نا یہ پنجہ آزمائی سے جو پولیٹیکل سپیس ملک میں رہ گئی ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے. یہی تو فچ کہہ رہی ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اچھا جی, یہ سپیس تیزی سے کم ہو رہی ہے, لیکن یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. یہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں اور ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی اور کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کریں. آپ کا پنجہ آزمائی جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہو رہی نا, آپ کی پنجہ آزمائی تو جوڈیشری کے ساتھ بھی ہو رہی ہے.
یہ جوڈیشری کے ساتھ کوئی پنجہ آزمائی نہیں ہے، میں اسے پنجہ آزمائی نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جیسے آپ نے ابھی یہ اس فیصلے کی بات کی جو یہ کیا ہوگا آگے دیکھیں، لیکن ریزرو سیٹس کے فیصلے کے حوالے سے جو ریلیف دیا گیا، فیصلے پہ تو بات کرنے کا اختیار ہے، ہاں بالکل ہے، ججز کی ذات پہ نہیں کر رہے، فیصلے پہ بالکل ہے، وہ ریلیف وہ تھا جو پاکستان تحریک انصاف نے مانگا ہی نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے میں کبھی پارٹی نہیں تھی، ایک ایسا فیصلہ جس کی کوئی منطق، دلیل یا آئین کی روشنی میں آپ اسے انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر اعتراض نہ ہم کریں۔ اس کا بینیفیشری کون ہے، چھوڑیں اس بات کو، نظام کو ٹھیک نہیں کرنا آپ نے، اس سسٹم کو ٹھیک لے کے نہیں چلنا۔ ایک آئینی ادارہ دوسرے آئینی ادارے کی حدود کے اندر مداخلت کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آج ایک بات ہے، آج ایک فیصلہ ہے، کل اور ہوگا، کل دوسرا ہوگا، زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ بہت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کو تو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے وہ ریلیف دے دیا جو تحریک انصاف نے مانگا ہی نہیں تھا، وہ تو سنی اتحاد کونسل کے لیے سیٹیں مانگ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دینی، تحریک انصاف کو دے دی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اچھا امیر صاحب، ریلیف تو بہت بات کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا ورڈ ہے، ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا، یہ ہمارا حق تھا پاکستان تحریک انصاف کا، ہمیں 8 فروری کو ملا ووٹ، ہماری سب سے زیادہ سیٹیں، تو یہ ریزرو سیٹیں ہماری ہی بنتی ہے، کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، بلکہ اتنے مہینوں کے بعد اب اگر ہماری خواتین اور مائنورٹیز جب اسمبلی میں جائیں گی تو وہ اتنے مہینے جمہوری پروسیس سے ان کو بے دخل کیا گیا ان کے ماں پہ۔ دوسری بات یہ کہ جب اتنا نظام آپ کے لیے فیصلے کرتا ہے ڈیلے سے، یہ بھی بڑی ناانصافی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے بلہ چھینا، آپ نے ہماری پارٹی ختم کی۔ اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب سے بڑی بات جو مجھے جس بات کی خوشی ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہیں، تھے اور رہیں گے، آپ ہماری شناخت نہیں چھین سکتے، میں دوبارہ سے آئی ایم پی ٹی آئی ناؤ، یہ میرا رائٹ ہے، آپ زبردستی کوئی اور پارٹی میرے اوپر نہیں تھوپ سکتے۔ دوسری بات یہ نہیں، آپ ہی کے ماں کے اوپر ہوا تھا آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسرا، جتنا فلسفہ حیات ڈیموکریسی کا انہوں نے بتایا کہ نظام کو چلنے دیں، انتشار نہ پھیلائیں، آگ نہ لگائیں، جبر نہ کریں، یہ بیسکلی اپنے لیڈر نواز شریف کے لیے کہہ رہے تھے، یہ ہمیں نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ ہم تو ان کے وکٹم ہیں، یہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا پچھلی غلطیوں سے سیکھنا ہے، تو پھر اس دفعہ ان کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی سسٹم کا لاڈلا نواز شریف جب کرے گا اس کا دل، تو ہر سارا سسٹم تتر بتر کر کے پاکستان کو یرغمال بنا کے اداروں کو پر چڑھائی کر کے اس کو زبردستی وزیراعظم یا اس کے بھائی کو وزیراعظم یا اس کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ میر صاحب، دس از پالیٹکس، ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنے حلقوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا ووٹ کاٹ کے اپنی جھولی میں ڈال دیں۔ اس کا جواب دے دیں۔ مختصر میرے خیال میں میرے صاحب آواز 2 گھنٹے کا آپ نے ایک ٹیکنیکل سوال ان سے کیا کہ جو ریلیف آپ نے مانگا نہیں، کورٹ نے آپ کو کیسے دیا؟ وہ ہمارا رائٹ تھا۔ کورٹ جذباتی تقریریں نہیں سنتی کہ مقدمہ لڑ رہے ہیں حامد میر اور ڈاکٹر طارق اور فیصلہ حق میں آ جائے زرتاج گل کے، زرتاج گل صاحبہ گھر سوئی ہوئی ہیں، انہیں مقدمے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے آپ نے ووٹ لیے، وہ ایک الگ بات ہے، ہم مانتے ہیں ووٹ آپ کو عمران خان کے نام پہ ملے، آپ اپنی مرضی سے اس جماعت کے اندر چلے گئے جو بان جماعت تھی، جو پارلیمان کا حصہ ہی نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل، اس کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے کہ اسے ملے یا نہ ملے، بیچ میں آپ کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ میں صرف اداروں کی، ایک ادارے کی آئینی حدود کی دوسرے ادارے کی آئینی حدود میں شب خون مارنے کی بات کر رہا ہوں۔ شب خون آئینی حدود کے اندر بالکل ٹھیک ہے۔ میر صاحب آخری بات، جب شب خون رجیم چینج کے ٹائم پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ٹائم پہ ہمارے پاس بختر بند گاڑیاں آ گئی تھی نا، تب وہ بھی آئینی حدود میں خلاف ورزی تھی، ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین پہ شب خون مارا تھا، اینڈ ہی ول ہیو ٹو فیس اٹ۔ آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے غداری ہے تحریک عدم اعتماد، یہ انہوں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت بھی گاڑیاں آئی تھیں، وزیر اعظم عمران خان تھے اس وقت بھی گاڑیاں آئی تھیں۔ بہت بہت شکریہ زرتاج گل صاحبہ، جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں اتنا نہ لڑیں کہ جو تھوڑی بہت سپیس ان کے پاس ہے وہ خدا نخواستہ سپیس ہی ختم ہو جائے، اور جو آئین کے اندر تمام اداروں کی جو حدود متعین ہے، اداروں کو ان حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ اب یہ بات میں تو کئی دفعہ کر چکا ہوں، لیکن کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا یہ آپ کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔